تو عزیزان محترم دیکھیے کس طرح سے امام نے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا ہے۔ کیا کوئی بادشاہ مسلمانوں کے ایمان کو بچا سکتا ہے؟ کیا کوئی خلیفہ مسلمانوں کے ایمان کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ یہی بنی عباس کے خلفاء امام کی خدمت میں آتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں رکھی، مسلسل امام کے اوپر ظلم و ستم کیا، ہر طرح سے کوشش کی کہ امام کو پست کیا جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، امام کو کسی نہ کسی طرح سے نعوذ باللہ ذلیل کیا جائے، لوگوں کے سامنے امام کو پست کرے۔ لیکن پست کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ امام ہے بھائی، ظلم تو کر سکتے ہو، امام کو جسمانی اذیت تو دے سکتے ہو، امام کو مظلوم تو بنا سکتے ہو، لیکن امام کی عزت تو حرف نہیں لا سکتے۔ امام اللہ کا ہادی ہے، اللہ کا رہنما ہے، اللہ کا جانشین ہے، امام ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں کرامات ہیں۔ امام اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والے ہیں عزیزان محترم۔ اور بھی کتنے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا، میں بیان کرتا کہ کس کس طرح سے امام نے کیا کیا مسلمانوں کی خدمت کی، مسلمانوں کو کس طرح سے مشکلوں سے نکالا ہے، نجات دی ہے۔ سب کے سب ایسے ہی، ایک نہیں دو نہیں، جتنے ہیں، تبھی تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں۔ ہمارا کردار ایک ہوگا، ہمارا عمل ایک ہوگا، ہمارا اخلاق ایک ہوگا، ہمارا میسج ایک ہوگا، ہماری گفتگو ایک ہوگی، سب کچھ ایک ہوگا۔ زمانہ بدلتا جائے گا، لیکن زمانے کے بدلنے سے ہمارے کردار میں فرق نہیں آئے گا، ہمارے عمل میں فرق نہیں آئے گا، ہماری گفتگو میں فرق نہیں آئے گا، بالکل ایک ہی کردار، کسی کو کہیں سے اٹھا دیا جائے۔ اب لقب کے سلسلے میں بھی اگر کسی کا لقب ذکی ہے، کسی کا لقب عسکری ہے، کسی کا لقب صادق ہے، کسی کا لقب کاظم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وہی لقب سے مخصوص ہے، نہیں۔ اگر کسی کا لقب صادق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دوسرے امام صادق نہیں، صادق سب ہیں، کاظم سب ہیں، باقر سب ہیں، زین العابدین سب ہیں، سید الساجدین سب ہیں، نقی سب ہیں، تقی سب ہیں، ذکی سب ہیں، عسکری سب ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے ایک لقب مشہور ہو گیا، اس زمانے میں امام کی صداقت عروج پر آئی تو وہ ہو گیا، صادق کہا جانے لگا۔ بہرحال عزیزان محترم، اور بھی اقوال ہیں امام کے، ایک قول سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا، بہت مشہور و معروف قول ہے امام کا، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بسم اللہ با آواز بلند پڑھتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ہمیشہ مومن خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ پورے دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ اور 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ روز 40 زیارت امام حسین پڑھتا ہو۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی اگر یہ 5 علامتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں، سمجھ لینا کہ وہ مومن ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جاتی ہوں۔ جب بھی وہ بسم اللہ کہے گا تو باواز بلند بسم اللہ کہے گا،
اب بسم اللہ کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے، یہ سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ تمام لوگوں نے، مفسرین نے، علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے علاوہ تمام سوروں کا جز ہے، تمام سوروں کا جز ہے، اور کوئی بھی سورہ بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اب اگر یہ مسئلہ ہے کہ وہ نمازیں کہ جس میں سورہ کو خاموشی سے پڑھنا چاہیے، دھیرے سے پڑھنا چاہیے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی الگ سے روایت آئی ہے کہ پورے سورے کو آپ خاموشی سے پڑھیں، لیکن بسم اللہ جو کہیں وہ باواز بلند کہیں، باواز بلند بسم اللہ کہنا مستحب ہے، یہ تاکید کی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ تاریخیں موجود ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جب معاویہ نے نماز پڑھائی اور پڑھانے میں بسم اللہ کے بغیر سورہ پڑھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ امیر آپ نے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑی ہے یا بھول گئے ہیں؟ تو معاویہ نے کچھ جواب نہیں دیا، مسکرا کر کے آگے بڑھ گیا۔ یعنی مسلمانوں میں تب تک اس چیز کی اویئرنس تھی، معلوم تھا باقاعدہ طور کے اوپر، جب پہلی مرتبہ نماز میں سورے سے پہلے بسم اللہ کو چھوڑا گیا ہے تو باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں کے اندر تلاطم مچ گیا تھا، لوگ آپس پہ اختلاف کرنے لگے تھے کہ یہ بسم اللہ کے بغیر کیسے نماز پڑھا دی، بسم اللہ کے بغیر کیسے سورہ پڑھ دیا۔ ایک تاریخی مسئلہ ہے، یہ تاریخ میں اس پہ بحث کی گئی ہے۔ تو بسم اللہ بہرحال متفق علیہ چیز ہے کہ بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا مستحب ہے، چاہے نماز میں پڑھیں یا بغیر نماز کے ہوں، اخفاتی نماز ہو یا جہری نماز ہو، ہر نماز میں ہر مقام کے اوپر بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا مستحب ہے، اور یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ خاک پر سجدہ کرنا۔ ویسے تو سجدہ زمین سے جو بھی چیز اگتی ہے، جو نہ پہنی جاتی ہو، نہ اوڑھی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو، اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خاک پر سجدہ کرنا خاک ساری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور خاک شفا کے اوپر تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ خاک شفا پر سجدہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ صرف خاک پر سجدہ کرنا خاک ساری کی علامت ہے، اور خاک شفا پر سجدہ کرنا بندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے، بندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب انسان خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے تو اس کو پس منظر بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ خاک شفا کیوں اتنی معتبر ہوئی، خاک شفا کیوں اتنی مبارک ہوئی، خاک شفا کے شرف یہ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کیونکہ جب تاریخ انسان پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خاک شفا میں ان کا خون ملا ہوا ہے کہ جنہوں نے بندگی کو عروج پر پہنچایا ہے، جنہوں نے امتحان کی آخری منزل کو طے کیا ہے، اور وہ ایسی منزل ہے کہ قیامت تک کے لیے ویسا نہ امتحان کوئی دے سکتا ہے، نہ ویسی بندگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہے کہا گیا ہے کہ خاک پر سجدہ کرنا خاک ساری کی علامت ہے، اور خاک شفا پر سجدہ کرنا بندگی کے استحکام کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے کہ خاک پر سجدہ کرے۔ اس کے بعد مومن داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی ہو داہنے ہاتھ میں۔ اب اس میں بھی لوگوں کے اندر بہرحال بات ہے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ یہ مومن کی ایک علامت ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انگوٹھی دیکھ کر کے انسان پتہ لگا لیتا ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، انگوٹھی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے مومن کی۔ اب اگر کسی کو یہ علم ہو رہا ہے کہ داہنی ہاتھ میں انگوٹھی وہی پہنے گا کہ جو مومن ہوگا، تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال جو علامتیں ہیں ان کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی علامت کیا ہے کہ مومن پورے دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 51 رکعت نماز، 17 رکعت نماز واجب اور باقی کی 34 رکعت نماز مستحب نمازوں میں نافلہ ہیں۔ صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 8 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے،
مغرب کی 4 رکعت ہے، عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر کے ہے، پھر 11 رکعت نماز شب ہے، 17 رکعت نماز واجب ہے، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، ان سب کو جب ملایا جائے تو 51 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو مومن کی علامت ہے کہ مومن کم از کم 51 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہو پورے دن میں، یہ علامت ہے۔ اس کے بعد آخری چیز کیا ہے مومن کی علامتوں میں سے؟ علامت آخری کہ وہ روز 40 وہ امام حسین کی زیارت پڑھتا ہو۔ یہ بھی بہت بڑی علامت امام نے فرمائی، یعنی ایمان کسی کا دیکھنا ہو کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ مومن ہمیشہ روز 40 زیارت امام حسین پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہوگا، اس کو معلوم ہوگا، اس کو علم ہوگا، اس کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ امام حسین نے اسی اسلام کو، اسی مذہب کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا امام نے۔ اور روز 40 وہ امام کا خانوادہ، امام کی بہنیں، امام کی زوجہ، امام کی ازواج اور دوسرے بچے، بھتیجے بھتیجیاں، تمام لوگ جب آزاد ہوئی ہیں، رہا ہوئی ہیں، تو وہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے امام حسین کے روضے کے اوپر، امام حسین کی قبر کے اوپر زیارت پڑھی۔ شہزادی زینب نے زیارت پڑھی، جناب ام کلثوم نے زیارت پڑھی، اور وہ سلسلہ زیارت 40 کا جاری و ساری ہے۔ تو ہر مومن یقیناً امام کی یاد کو تازہ کرتا رہے گا، اور زیارت 40 حقیقتاً اسلام کو سمجھنے کا، اسلام کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ 5 علامتیں ہیں جو امام سے وارد ہوئیں، جو امام نے ہم کو بتائیں کہ اگر تم مومن ہو تو ان 5 علامتوں کو ضرور اپنے اندر ظاہر کرنا اور اس کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ جب بھی بسم اللہ کہو بآواز بلند کہو، سجدہ خاک پر کرو، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، دن بھر میں 51 رکعت نماز پڑھو، اور روز 40 ہمارے جد کی یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھو، یہ تاکید کی گئی ہے۔ تو عزیزوں، آج کی تاریخ بہت مبارک ہے۔ یہ تو ایک قول میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، امام کے کتنے قول ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، کتنی اقوال ذری ہیں کہ جو آپ پڑھیں اس کو تو آپ اپنے اندر چینج لا سکتے ہیں، آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے بھولیں نہ، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کریں، اس کو اپنی زندگی میں ظاہر کریں، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ وقت نہیں ہے ورنہ آپ حضرات کے سامنے اور بھی امام کی باتیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ان شخصیات کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ان کے والد کو دیکھیے، امام ہیں، ان کے بیٹے جو ہمارے آخری امام ہیں، امام زمانہ، ان کی تاریخ پڑھیں۔ ان کی والدہ جناب حدیثہ بہت پاک و پاکیزہ خاتون، جن کے بارے میں تاریخیں لکھتی ہیں، ایک بہت عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے ان کا، ایک بہت پاک و پاکیزہ خاتون تھیں، ان کے بدن سے امام کی ولادت ہوتی ہے۔ بہرحال آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی طرف سے، ایمان ٹی وی کی جانب سے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے آپ کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے والد ماجد کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولا سے دعا کرتا ہوں، مولا یہ بہت پرمسرت وقت ہے، اس موقع کے اوپر آپ ہمارے اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کریے، پروردگار تو بھی اس عبادت کو قبول کر لے۔ پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے سے، ان کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں، پروردگار
امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے کے ظہور میں تعجیل کرتے، مالک ہم کو اس طرح بنا دے کہ ہم ان کے اعوان اور انصار میں شمار کی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔